بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. 72 نیوز کی جانب سے اپنے حصے کی شمع کا میزبان ہوں میں عبدالرؤف گوندل، اور میرے ساتھ آج جو ویلفیئر کمیٹی پروگرام میں شامل ہے اس کا بتاتا چلوں. یہ ویلفیئر کمیٹی ہے ویلفیئر ڈھوک کاسب کے نام سے، اور اس کے جن معزز ممبران نے ہمیں پروگرام کے لیے وقت دیا ہے ان کا تعارف کرواتا چلوں. ہمارے ساتھ جناب شامل ہیں ندیم اختر صاحب، رضوان گوندل صاحب اور خالد گجر صاحب. تینوں مہمانوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم کافی مہینوں سے ضلع منڈی بہاولدین کی جو ویلفیئر کی کمیٹیاں مختلف دیہاتوں میں ویلفیئر کے کام کرا رہی ہیں، رفائی اور فلائی کام کروا رہی ہیں، ان کے ساتھ پروگرامز کرتے ہیں. اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ہیروز اپنے اپنے گاؤں میں اپنی مدد آپ کے تحت کام کروا رہے ہیں ان کو پروموٹ کیا جائے، اور جو ان کے کام ہیں وہ لوگوں تک پہنچائے جائیں، لوگوں کو دکھائے جائیں، اور ان کی زبانی جو ہے وہ لوگ سنیں کہ وہ کس طرح اپنے اپنے گاؤں دیہاتوں میں کام کروا رہے ہیں. اور یہ سلسلہ جو ہے یہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، اللہ کا شکر ہے. اس میں 72 نیوز کی کاوش اور پاکستان اوورسیز ایڈ ٹرسٹ کا جو پلیٹ فارم ہے اس کا بھی کلیدی کردار ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ سلسلہ اسی طرح ہی آگے چلتا رہے. سب سے پہلے میں رضوان گوندل صاحب سے یہ پوچھوں گا، چونکہ شروعات آپ نے کی تھی، تو پلیز آپ یہ بتائیے گا کہ جب آپ نے یہ ویلفیئر کمیٹی بنانے کا سوچا اور اس کا آغاز کیا تو آپ کو کس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، تاکہ دوسرے گاؤں جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو پتہ چلے کہ اس میں کیا کیا دشواریاں پیش آتی ہیں. جی رضوان گوندل صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. سب سے پہلے تو میں 72 نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں آج ڈھوک کاسب کی جو مکمل نمائندگی کرنے والے افراد ہیں ان کو آج اس پروگرام میں دعوت دی. اصل میں رؤف گوندل صاحب بات وہیں سے شروع کروں گا جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا. شروع کرتے وقت جب ہم نے پلان لیا تو ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ ہمارے ساتھ گاؤں کے کتنے فرد ہیں. یہ ایک فیس بک سے، ایک سوشل میڈیا سے جب شروع ہوا تو غالباً ہم اس وقت 2 3 4 5 افراد سے اب الحمدللہ بڑھتے بڑھتے ایک کاروان بنتا جا رہا ہے، لوگ آتے جا رہے ہیں، ساتھ ملتے جا رہے ہیں. لیکن مشکلات جو آپ نے مشکلات کا ذکر کیا وہ ظاہری سی بات ہے مشکلات ہیں، کیونکہ یہ پہلے نہ ہی تو کام کبھی جو ایک دیہات کی سطح پہ ویلفیئر کا کام اس طرح سے نہیں ہوا جس طرح سے ابھی شروع ہوا ہے. پورے منڈی بہاولدین میں، سرگودا میں اور کئی جگہوں پہ مطلب شروع ہو چکا ہے. لوگوں کو سمجھانا اور لوگوں کو موٹیویٹ کرنا کہ وہ آئیں اور ہمارے ساتھ ہمارا حصہ بنے، بلکہ ہم نے سوشل میڈیا پہ اتنی کمپین چلانے کے بعد آج تک جو ہمارے ساتھ افراد ہیں وہ تقریباً 10% ہے. جو ہمیں ڈونیٹ کر رہے ہیں وہ بھی 7% ہے. یعنی کہ گاؤں کی اتنی بڑی آبادی ہونے کے باوجود جو ہے وہ ابھی تک ہم ان کو، شاید یہ ہمیں کمزوری رہی ہے لیکن اس میں اب 72 نیوز کا ایک بڑا رول رہا ہے کہ اس کے پروگرام دیکھ دیکھ کے اب ایک منڈی بہاولدین میں ویلفیئر کے کام کی وہ فضا بن رہی ہے کہ جو پہلے ہمیں مشکلات تھیں اب وہ آسانیوں میں بدل رہا ہے. اب مشکلات تو میرا خیال ہے نہیں رہی، باقی یہ چھوٹے موٹے تو کام ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن الحمدللہ 72 نیوز کے پروگرام ہونے کی وجہ سے ایک پورے ڈسٹرکٹ میں ایک فضا پھیل گئی ہے. اب یہ ایک گاؤں سے، ایک چھوٹے محلے سے کام شروع ہو کر پبلک ایڈ ٹرسٹ کے تحت یہ پورے منڈی بہاولدین کا ایک مشترکہ پلیٹ فارم بن چکا ہے. اور انشاءاللہ تعالی جس طرح سے کام شروع ہیں، جس طرح سے منصوبوں کے مطابق اور ہر منصوبے میں کامیابی مل رہی ہے، اور انشاءاللہ آگے چل کر بھی یہ پورے منڈی بہاولدین کو، سارے ڈسٹرکٹ کو، گاؤں کو انشاءاللہ ایک رول ماڈل میں تبدیل کر دیا جائے گا. بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ندیم اختر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. آپ ماشاءاللہ بڑے منظم طریقے سے اس مہم کو آگے چلا رہے ہیں اور بڑے پروفیشنل انداز میں آپ نے جو مختلف شعبوں میں کام شروع کیا ہے اس کے پوسٹر بھی آ رہے ہیں اور آگاہی مہم بھی ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں. ابھی تک آپ نے کون کون سے منصوبے جو ہیں ان کو مکمل کیا ہے اور آنے والے وقت میں کیا آپ کا پلان ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ رؤف بھائی، بہت شکریہ 72 نیوز، جس نے ایک گراؤنڈ لیول پہ، ایک گاؤں کی سطح سے
ہمارے جیسے ایک عام لوگوں کو انہوں نے اٹھایا ہے، ہمارے خیالات کو، ہماری سوچوں کو، ہمارے منصوبوں کو انہوں نے عوام تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ تو ویلفیئر کے آغاز سے جیسا کہ رضوان صاحب نے بتایا کہ ہم نے سوشل میڈیا سے اس کا آغاز کیا سب سے پہلے۔ تو سٹارٹ میں تھوڑی سی مشکلات کا سامنا تھا ٹیم ہماری اور اسٹرینتھ کے حوالے سے۔ تو جو ہم اپنی آگاہی میں بڑھاتے گئے، ہماری ٹیم میں اضافہ ہوتا گیا۔ جو ہمارے ساتھ ابھی جو ٹیم کام کر رہی ہے، اس ٹیم کو ساتھ لے کے میں جب چلا ہوں ایک منظم طریقے سے، تو سٹارٹ ہم نے لیا تھا ایک منصوبہ، ہم نے صفائی اور ستھرائی مہم کے حوالے سے، گاؤں کی صفائی، گاؤں کی اچھائی کا ہمارا ایک نعرہ تھا، اس کو لے کے چلے تھے۔ اس میں الحمدللہ پہلے مہینے سے جب ہم نے آغاز کیا، اور ہمارے ساتھ جو گاؤں کے مقامی افراد تھے، اوورسیز کے علاوہ ان کا تعاون رہا ہمارے ساتھ، جو ہمارے ساتھ پہلے دینی قافلے میں شامل ہوئے، انہوں نے اس صفائی میں بڑی ہی جان فشانی سے کام کیا، اور چند ہی دنوں میں ہم نے جو ہے گاؤں کے حوالے سے جو ہمارے سیوریج کا مسئلہ تھا، گلیوں کی صفائی کا مسئلہ تھا، وہ ہم نے الحمدللہ سارا کلیئر کیا۔ اس کے بعد ہمارا جو دوسرا مین پروجیکٹ ہنرمند پروگرام کے حوالے سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا، اس کی باقاعدہ ہم نے کلاسز لی ہیں، آن لائن بھی کلاسز لی ہیں اور فزیکل کلاسز بھی لی ہیں۔ ہمارے ایکسپرٹس جو ہیں، آئی ٹی ایکسپرٹس ہیں، میرے پاس انجینئرس کی ٹیم ہے، تو انہوں نے باقاعدہ کلاسز فزیکل لے کے انہوں نے بچوں کو آن لائن ارننگ کے حوالے سے تربیت دی ہے، جس میں یوٹیوب ہے، فری لانسنگ وغیرہ ہے، اس کو مکمل کیا۔ اس کے ثمرات یہ ہیں کہ ہمارے جو کچھ نوجوان ہیں وہ باقاعدہ طور پہ جو ارننگ انہوں نے شروع کر دی ہے، اپنا پروگرام باقاعدہ انہوں نے آن لائن کام باقاعدہ طور پہ شروع کر دیا ہے۔ اگلا جو ہمارا پروگرام ہے، الحمدللہ یہ پروگرام ہمارا جو ہے ہنرمند پروگرام کامیابی سے جاری ہے۔ صفائی کا پروگرام بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا اب اس لیول میں ہم پہنچ گئے ہیں کہ ڈیلی بیسس پہ ہمیں اب ضرورت نہیں پڑتی کہ ہمیں گاؤں کی صفائی کی ضرورت پڑے، اس لیول پہ ہم پہنچ گئے ہیں۔ دوسرا ہم نے گاؤں کو ایک سہولت فراہم کی ہے ڈھوکا سے ویلفیئر کے پلیٹ فارم سے، کہ ہمارے گاؤں کے جو بھی اور نوجوان ہیں، ہنرمند پروگرام ایک تو ہو گیا انجینئرنگ لیول پہ، ارننگ لیول پہ، ایک ہم مہارت جو لوگوں کو چاہیے کسی بھی لیول پہ، کوئی بھی پروفیشن اگر کوئی اپنانا چاہتا ہے، تو ہم ان کو ہر لیول پہ تربیت دینے کے لیے ہمارے پاس انسٹرکٹر موجود ہیں۔ جو بندہ جانوروں کے حوالے سے، ایگریکلچر کے حوالے سے کسی قسم کی معلومات چاہتا ہے، ہمارے پاس وہ پلیٹ فارم موجود ہے کہ ہم ان کو معلومات دینے کے لیے ہر وقت موجود ہے۔ اس کے بعد ہمارا جو اگلا منصوبہ جو کامیابی سے مکمل ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے، وہ واٹر فلٹر پلانٹ ہیں گاؤں میں۔ الحمدللہ ایک پہلے کام کر رہا تھا ویلفیئر سٹارٹ سے ہی، دوسرا آلریڈی ہم افتتاحی منصوبے ہمارا شامل ہے، مکمل ہو چکا ہے، انشاءاللہ جمعے کے دن اس کا باقاعدہ ہم نے افتتاح کر دینا ہے۔ تیسرا ہمارے ہائر سیکنڈری اسکول میں آج ہم الحمدللہ ہم نے جو ہے کام کا آغاز کر دیا ہے باقاعدہ طور پہ، وہ بھی انشاءاللہ ایک مہینے کے اندر اندر اسکول میں فنکشن ہو جائے گا۔ یہ جو ہمارے منصوبے ہیں یہ تقریباً ہمارے پایا تکمیل تک پہنچ چکے ہیں، اور آنے والے دنوں میں جو میں اگر بات کروں گا تو سب سے اہم منصوبہ جو میرے ذہن میں ہے اور ہماری ٹیم اس کو آگے لے کے چلے گی انشاءاللہ، وہ چل رہی ہے کہ ہمارے ہاں ایک جو مسئلہ آتا ہے میڈیسن کے حوالے سے، جو آج کل بہت زیادہ مہنگی ہو چکی ہیں، یہ قابل عمل منصوبہ انشاءاللہ مستقبل قریب میں ہم اس پہ کام کریں گے کہ فارمیسی نو پروفٹ نو لاس پہ ہم جو ہے وہ گاؤں کی سطح پہ اور اہل علاقہ کے لیے وہ ہم انشاءاللہ شروع کریں گے، جس پہ بالکل نو پروفٹ نو لاس میں ہم میڈیسن ان کو سیل کریں گے، جس کے لیے عوام کے انشاءاللہ یہ فائدہ پہنچے گا، اللہ کرے گا انشاءاللہ ہم اس پہ کامیاب ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ نے جو منصوبے بتائے ہیں یقیناً یہ گاؤں کے لیے بہت مفید ہیں، اور بالخصوص صفائی اور واٹر فلٹریشن پلانٹ جو ہیں یہ تقریباً سبھی ویلفیئر کمیٹیاں جو ہیں وہ اپنے دیہاتوں میں کر رہی ہیں، اور صاف پانی آنے کی وجہ سے، صفائی ہونے کی وجہ سے
صحت جو ہے وہ بھی لوگوں کے اب پہلے سے بہتر ہو رہی ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کی کمیٹی کے اب تک کتنے ممبر ہیں اور اس میں اوورسیز کتنے ہیں اور وہاں سے مقامی لوگ جو ہیں وہ کس طرح آپ کو ڈونیشن کرتے ہیں؟ تو بھائی اوورسیز ماشاءاللہ ہمارے پاس ساتھ جو تعاون ہے زیادہ وہ اوورسیز کا بیک بون ہماری وہی ہے. ان میں جیسے رضوان بھائی نے بتایا کہ تقریباً 7 سے 10% اوورسیز ابھی ہمیں فنانشلی سپورٹ میں ہیں. باقی ہمارے ساتھ رابطے پہ سارے ہیں اور سارے ہی اپریشیٹ کر رہے ہیں. انشاءاللہ وہ ہماری ٹیم آہستہ آہستہ گرو کر رہی ہے. ہم انشاءاللہ بڑی جلدی ہمیں اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ہماری ٹیم اوورسیز کے حوالے سے ہو جائے گی. انشاءاللہ ہمیں 3 سے 4 مہینے مزید لگیں گے کہ ہماری ٹیم کی سطح جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. اوورسیز ہمیں ہمارے ساتھ رابطے میں، ہم ان کے ساتھ رابطے میں ہیں. انہیں کی بدولت میکسیمم ہمارا جو ویلفیئر کا کام ہے وہ جو منصوبے ہیں وہ جا رہے ہیں تکمیل کی طرف. ہمیں نئے منصوبے بنانے کا موقع مل رہا ہے. اگر گاؤں کی سطح پہ ہم بات کریں تو گاؤں کی سپورٹ ہمیں، سیاسی والے سے اگر بات کی جائے تو سیاسی لیڈرشپ ہمارے ساتھ ڈھوکا سے ویلفیئر میں ان کی مکمل سپورٹ حاصل ہے. ہر حوالے سے کہیں بھی ہمیں ان کی ضرورت پڑتی ہے کسی بھی کام کے حوالے سے تو الحمدللہ جو بھی ہمارے گاؤں میں سیاسی قیادت موجود ہے کسی بھی جماعت سے جہاں تعلق ہے اس کا، وہ ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے پشت میں ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو سیاسی قیادت ہے ڈوکاسب کی، یہ آپ کو اخلاقی سپورٹ کر رہی ہے یا فنانشلی بھی کچھ ہمت کرتی ہے مدد ہو جائے آپ کی؟ جی یہ بالکل آپ کا سوال بنتا ہے. اس میں فنانشلی سپورٹ بھی جو ہے وہ آنی ہمیں شروع ہو چکی ہے سیاسی جماعتوں کی طرف سے. یہ ہماری جو منصوبے چل رہے ہیں اسپیشلی ہمارا میں ذکر کرنا بھول گیا تھا شجرکاری کا. تو شجرکاری ہماری مہم اتنی زبردست رہی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ تقریباً ہم نے 2600 کے قریب پودے جو ہیں وہ ہم نے لگا دیے ہیں پورے گاؤں کے سراؤنڈنگ میں. اور جہاں ہمیں جگہ ملی ہے ہم نے اچھی نسل کے پودے جو ہیں وہ لگا دیے ہیں. اس میں ہر سیاسی جماعت کی لیڈر کی ہمیں اخلاقی سپورٹ رہی ہے اور انہوں نے ہمارا ساتھ دیا شجرکاری مہم میں. اسی طرح اگر بات کریں تو مذہبی حوالے سے جو ہمارے گاؤں میں جو جماعتیں ہیں وہ اور ہمارے جو مسجدیں ہیں ان کے امام صاحبان جو ہیں ان کا ہمارے ساتھ تعاون جو ہے وہ بہت ہی اچھا ہے. ان کی جمعہ پہ تقاریر، ان کی جو ہے لیکچر وغیرہ جو درس قرآن ہے ان سننے کا موقع ملتا ہے. وہ اپنی تقاریر میں ڈھوکا سے ویلفیئر کو اسپیشلی پروموٹ کرتے ہیں ہر لحاظ سے. فنانشلی بھی ہمیں ان کی مدد سے سپورٹ مل رہی ہے. سیاسی طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں 50% ہیں مقامی لوگ جو ہمیں ڈونیٹ کر رہے ہیں مقامی طور پہ. باقی انشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا جی. آپ کی سیاسی قیادت اگر اس میں مالی لحاظ سے آپ کی مدد کر لیا تو یہ بھی ایک اپنی مثالات ہے، کیونکہ عام طور پر سیاستدان جو ہیں وہ دینے کی بجائے لینے کو ترجیح دیتے ہیں. خالد گجر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. آپ یہ بتائیے گا کہ ڈھوک قاسم میں اس ویلفیئر کمیٹی کو، چونکہ یہ ایک نیا کام ہے، نئے پلیٹ فارم بنے ہیں، بعض گاؤں میں سیاسی قیادت جو ہے وہ اس کو اپنے لیے خطرہ بھی محسوس کرتی ہے کیونکہ ان کو یہ ہے کہ یہ اوورسیز کی مدد سے ڈلیور کر رہے ہیں، لوگوں کو جو بنیادی ضروریات زندگی ہے وہ فراہم کر رہے ہیں، تو اس میں ان کو خطرات بھی پیش آ سکتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈھوک قاسم نے اس ویلفیئر کمیٹی کو قبول کر لیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبدالرؤف بھائی آپ کا شکریہ، ناصر عباس طارق صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ ہمیں ویلفیئر کمیٹیوں کو پروموٹ کرتے ہیں اور آپ کی وساطت سے ہی ہمارا میسج جو ہے عوام تک پہنچتا ہے. اس سے ہمارے کام میں آسانی ہوتی ہے. دوسری بات ہے میں کیونکہ فیلڈ کے اندر ہوتا ہوں اور مجھے پورا یقین ہے کہ پوری قیادت جو ہے ان کے لوگ اور وہ مکرم خود ہمارے ساتھ دامے در میں سکھنے ہمارے ساتھ ہیں. کچھ وقت رہا ہے کہ لوگوں کے اندر کنفیوز رہے ہیں، لیڈرشپ کنفیوز رہی ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے، اس کے پیچھے کون ہے، کون چل رہا ہے. ابھی الحمدللہ سیاسی لیڈرشپ جو ہے وہاں پر مطمئن ہے
ان کی برادریاں، ان کے سپورٹر مکمل طور پر ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں، اور الحمدللہ ہمیں ابھی خوشی بھی ہوتی ہے اور یقین بھی ہے کہ یہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ وقت میں جا کے بہترین کارکردگی دکھائیں گے، کیونکہ ہم نے جو پچھلے دنوں محترم ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ شجرکاری مہم کے اندر ہماری جو ہے ویلفیئر کمیٹی اس کو بہت ہی پذیرائی ملی ہے، لوگوں نے اسے قبول کیا ہے، اور اس کے ساتھ ہمیں بھی کام میں آسانی ہوئی ہے۔ بہت خوب۔ سیاسی قیادت، جب سیاسی قیادت اور سماجی ورکر ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں تو گاؤں کی تقدیر بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان اوورسیز ایڈ ٹرسٹ کے سرپرست جناب ناصر عباس طارڑ صاحب۔ ناصر عباس طارڑ صاحب، آپ ہمیں سن رہے ہیں؟ ناصر عباس طارڑ صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے رؤف بھائی۔ میں ناصر عباس طارڑ صاحب، آج ہمارے پاس پروگرام میں ہمارے ساتھ ڈوک قاسم ویلفیئر سوسائٹی کے دوست ہیں، ان سے ان کی بنیاد اور اس میں آنے والی مشکلات کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے، اور جو منصوبہ جات انہوں نے مکمل کیے ہیں اس کے بارے میں بتا رہے تھے۔ ماشاءاللہ کافی کامیابی کے ساتھ وہ آگے بڑھ رہے ہیں، اور گاؤں کے تمام لوگ جو ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پر ہیں، متفق ہیں، متحد ہیں، اور اپنے گاؤں کو ترقی یافتہ بنانے کے لیے، خوبصورت بنانے کے لیے، ماڈل ولیج بنانے کے لیے سبھی کوشاں ہیں، اور ہر کوئی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اس میں حصہ ڈال رہا ہے۔ آپ اس سلسلے میں ڈوک قاسم والوں کو کیا کہیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے ڈوک قاسم کے ان سپوتوں کو اور دنیا بھر سے اور ڈوک قاسم میں بسنے والے سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور ان کی کارکردگی، ان کی ایفرٹ پہ جو ہے وہ ڈوک قاسم کے ساتھ ہمیں بھی فخر ہے۔ جہاں تک ان کی آپ نے بات کی کہ سیاسی قیادت وہ بھی ان کے ساتھ چل رہی ہے، دیکھیں سیاستدان بھی ہم میں سے ہی ہیں، ہم بھی سیاستدان ہیں، اور سیاست بری چیز نہیں ہے، سیاست میں ہر قسم کے لوگ جو ہے وہ پائے جاتے ہیں۔ نمبر 2 پہ یہ ہے کہ اب منڈی بہل دین کو جو ہے ویلفیئر کے جذبے نے شدید لپیٹ میں لے لیا ہے، اور اس میں اگر کوئی سیاستدان اس کے آڑے آئے گا تو وہ خود ہی اس کا ذمہ دار بھی ہوگا، اور اس کو شدید نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تو بات یہ ہے کہ پھر میں بابا جی کی بات ایک سناتا ہوں۔ بابا جی بچوں کے ساتھ اپنے باغ میں گئے، انہوں نے کچھ پھل جو ہے وہ توڑ کر بچوں کو کھلایا دادا نے، تو وہ سارے جو پھل تھے وہ کھائے ہوئے تھے پرندوں کے، تو بچے ناراض تھے، انہوں نے کہا کہ آپ بڑے کنجوس ہیں دادا جی، دادا ابو۔ تو دادا ابو نے کہا بیٹا میں کنجوس نہیں ہوں، پرندہ وہ پھل کھاتا ہے جو میٹھا ہوتا ہے، تو اس میں آپ یہ جو ہمارا شک کا جو مزاج ہے، ججمنٹل ہیں ہم، سیاستدانوں کو فلاحی تنظیموں کے اوپر شکوک و شبہات نہیں رکھنے چاہیے، یہ ان کی ہیں، اور فلاحی تنظیموں کا مقصد بھی اپنے گاؤں کو سنوارنا ہے، یہ سیاستدانوں کی ہم مدد کر رہے ہیں۔ اب ڈوک قاسم میں بیسیکلی کام تو لوکل باڈی اور ایم پی ایس ایم این اے کا تھا، لیکن نہ تو وہاں پہ وی این ہے اور نہ ہی اتنے وسائل ہیں، لہٰذا وسائل اگر لوگوں کے پاس ہیں تو وہ کام کر رہے ہیں، تو یہ خوشائند بات ہے۔ اور الحمدللہ یہ چند مہینوں سے چلی ہوئی جو ایک مہم ہے، یہ آئے دن اتنا زور پکڑتی جا رہی ہے کہ ہر گاؤں میں جو ہے، آج صبح مجھے ایک ویڈیو آئی بسار سکھا سے، ایک ٹیچر نے اس گروپ میں بھیجی، اور مجھے بڑا دکھ ہوا ان بچوں کو دیکھ کر جو بیچارے جھاڑیوں میں بیٹھے ہوئے تھے چھپ کر، کمرہ نہیں ہے وہاں پہ، کوئی پراپر انتظام نہیں ہے، ایک کمرہ ہے اس کا بھی وہ بھی خستہ حال ہے۔ اب دیکھیں یہ اتنے ہمارے مسائل ہیں، اور اب ہم دیکھتے رہیں حکومت کی طرف سے ہمیں مدد ملے تو ہم ضرور لیں گے، لیکن جو اپنی شناخت ہے ویلفیئر سوسائٹیز کی، جو ان میں جو جذبہ ہے، ان کی سب لوگوں کو مدد کرنی چاہیے، ان کی بیک کے پیچھے رہتے ہوئے۔ اور ڈوک قاسم جو سوسائٹی ہے، اس کی جو ٹیم ہے، میں ان کی تحریریں میں پڑھتا ہوں وہاں پہ، اور ان کی شجرکاری کے حوالے سے جو ہے وہ ان کی جو پوسٹر بڑے ہوتے ہیں، ان کی مہم بڑی زبردست ہے، اور وہاں پہ پڑھے لکھے لوگ جتنے ہیں، یہ ہمیں رضوان صاحب کے اوپر بڑی امیدیں ہیں، اور یہ ہمیشہ محبت بھی کرتے ہیں، ہمیں اعتماد بھی دلاتے ہیں، اور ایسے ہی نوجوان ہیں جو منڈی بہل دین کو لیڈ کریں گے،
اور یہ ایک ایسا خوبصورت گلدستہ پھولوں کا جس میں یہ پورے ضلع میں ہی نہیں پورے پاکستان میں جو ہے وہ خوشبو بکھیرے گا۔ رضوان گندل صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اس پلیٹ فارم سے یہ جو منڈی بہاؤالدین میں 400 کے لگ بھگ دیہات ہے، ان میں جو مسائل ہیں ان کا خاتمہ کر سکیں گے ویلفیئر کمیٹیز کے حوالے سے یا مختلف دوستوں کو ساتھ ملا کر؟ کیونکہ سیاسی قیادت جو ہے اس کے پاس نہ تو وسائل ہے اور نہ ہی شاید ان کا دل کرتا ہے کہ یہ ہمارے مسائل ختم ہوں، کیونکہ 70 سال سے ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ یہ گلی فلاں بنوا دے گا اور وہ گلی فلاں بنوا دے گا، نہ تو آج تک گلیاں بنی ہیں اور نہ ہمیں باقی جو سہولیات ملنی چاہیے تھی وہ ملی ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پلیٹ فارم کو ہمیں اور مضبوط کرنا چاہیے اور اس کے توسط سے تمام ضلع میں بلا تفریق ہر گاؤں میں مسائل کے حل کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے؟ جی، بڑے ساتھیوں نے بھی اچھی گفتگو کی جس میں ہمارے خالد گجر صاحب، ان کا ایک وسیع تجربہ ہے، اور ندیم صاحب بڑے محنتی ہیں۔ میں پچھلے 3 ماہ پہلے ایک زوم پہ میٹنگ ہوئی تھی جس میں چند دوست شامل تھے، آپ بھی تھے اور ناصر عباس تارڑ صاحب۔ وہاں پہ ایک بات ہوئی تھی کہ شاید ہماری جو تنظیمیں ویلفیئر کی کام کر رہی ہیں شاید ان کو جو ہے وہ سیاسی لوگ ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ تو وہاں پہ ایک ناصر عباس تارڑ صاحب نے بات کی تھی کہ ہم اتنا کام کریں گے کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ ضرور ملیں گے۔ ہمارا نہ تو ان کے ساتھ کوئی مقابلہ ہے اور نہ ہم ان کے مقابلے کے لیے کھڑے ہیں۔ ہمارا کام تو بیسیکلی ایک رفائی ہے، ہم نے لوگوں کو ایک فائدہ پہنچانا ہے۔ اور میں آپ کو یقین کریں کہ کچھ عرصہ یہ گزرا تھا کہ میں خود لوگوں سے رابطہ کرتا تھا کہ آئیں اور ہمارا ساتھ دیں، لیکن اب الحمدللہ یہ صورتحال ہو گیا ہے کہ میں یہاں پہ نام نہیں لینا چاہتا۔ ہمارے گاؤں کی مختلف جو سیاسی شخصیات ہیں انہوں نے ہمیں فون کر کے، انہوں نے رابطہ کر کے، انہوں نے مکمل طور پر تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے، جس میں مختلف پارٹیاں، ایک پارٹی نہیں ہے، مختلف سیاسی پارٹیاں، جنہوں نے کہا کہ آپ کام کریں اور ایسے ہی بلا تفریق کام کرتے رہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور یہ فضا بن گئی ہے پورے منڈی بہاؤالدین میں، بلکہ میں پچھلے بھی دنوں یہ بار بار اس لیے ذکر کرتا ہوں چونکہ ہوا ہے 72 نیوز کا ایک پروگرام دیکھ کر فیصل آباد میں ایک بنی، ایسے سرگودا میں یہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اب ہمیں اس کو مزید مضبوط کر کے ایک مشترکہ طور پہ ایک لائحہ عمل تیار کر کے پورے منڈی بہاؤالدین میں ایک کام کا آغاز کرنا چاہیے۔ اس میں آپ کا بڑا، جعفری صاحب کا بڑا رول ہے، آپ کا اور ناصر عباس تارڑ صاحب کا، کہ اب جو ویلفیئرز ہیں تمام گاؤں کی وہ کوئی چھوٹی موٹی نہیں رہی، بلکہ اب الحمدللہ ان کا ایک ایسا ڈھانچہ بن چکا ہے کہ لوگ اس کے ساتھ خود ملنا چاہ رہے ہیں اور لوگ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو کام کر رہے ہیں ہم بھی اس کام کا حصہ بنے۔ اب ہمیں تقریباً ہم نے نومبر میں آغاز کیا تھا، اب مارچ بھی ختم ہونے کو جا رہے ہیں، الحمدللہ کسی ایک فرد نے بھی ہمیں یہ نہیں کہا کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں، آپ کیوں کر رہے ہیں، آپ یہ نہ کریں، بلکہ وہ لوگ جو پہلے ہمیں مطلب یہ کہہ رہے تھے کہ شاید یہ مہینہ کریں گے، 2 مہینے کریں گے، 3 ماہ کریں گے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو مضبوط کریں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اخلاقی طور پر بھی ساتھ کھڑے ہیں اور مالی تعاون کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ بلکہ مجھے آج رات ایک ساتھی کا فون آیا جو ہمارے اوورسیز ساتھی ہیں، انہوں نے کہا کہ کبھی بھی آپ فنڈنگ کے سلسلے میں گھبرائیے گا نہیں، یہ کام آپ نے کرتے رہنا ہے، ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ مکمل طور پر تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب آپ سے درخواست بار بار میں 72 نیوز کے پروگرام میں یہ کرتا ہوں کہ اب وقت ہے، لوگ تیار ہیں، لوہا گرم ہے، اس پہ چوٹ لگائی جائے اور پورے منڈی بہاؤالدین کا ایک مشترکہ پلیٹ فارم بنایا جائے۔ اس کو سیاسی بھی مطلب ہم میں سے ہی ہیں، وہ ہمارے ہی بھائی ہیں، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ گاؤں کی کوئی اگر ایسا گاؤں کا رفائی کام ہو تو اس میں بھی وہ حصہ لیں اور وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ جس لیول پہ آج وہ تارڑ صاحب کی جو سکول کی وہ بات کر رہے تھے اس میں ابھی لوگ پارٹیسپیٹ بھی کر رہے ہیں، چوٹ دھیرا ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ چند دنوں بعد شاید وہ ایسا گاؤں بن جائے کہ ہر کسی کی یہ خواہش ہوگی کہ ایسا گاؤں ہمیں بھی بنانا چاہیے۔ جیسے پہلے صاف پانی کا ہمارے گاؤں میں صرف ایک واٹر فلٹر پلانٹ کام کر رہا تھا، اب 2 کے بعد 3 کے بعد 4، یعنی کہ یہ کام جیسے بڑھتے جا رہے ہیں لوگ اس کو اپنی ضرورت خود محسوس کر رہے ہیں
اور منڈی بھاؤ دین کے تحت اگر ایک پلیٹ فارم پبلک ایڈ ٹرسٹ کے تحت بن جائے تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آگے جا کر یہ کام ایک زبردست کام اور ایک زبردست ایڈونچر بن جائے گا انشاءاللہ۔ ناصر عباس طاہر صاحب، آپ نے رضوان گوندل صاحب کی گفتگو سنی، وہ ایک ویژنری آدمی ہے اور وہ جس موضوع پہ وہ گفتگو کر رہے تھے، میں چاہوں گا کہ آپ اس بارے میں کچھ ایڈ کریں، کیونکہ وہ جو کہہ رہے ہیں اس میں آپ کا قائدانہ۔ جی جی راؤ بھائی، میں نے ایک تو مجھے بڑی امید ہے ڈوکاسب سے اور رضوان صاحب کی سارے گروپ سے، کیونکہ مجھے بھی آپ نے بھی ذکر کیا تھا کہ وہاں پہ ہر بندہ پڑھا لکھا ہے، تو ایک تو مجھے وہاں سے اٹھتے ہیں کہ وہاں سے ہمیں ایجوکیشن، کیونکہ ہماری جو اگلی منزل ہے وہ ایمرجنسی ایجوکیشن پہ ہے، گورنمنٹ کے اسکولوں کی حالت بہتر کرنی ہے، مطلب جس طرح بھی ایجوکیشن میں شعور اور ذہن سازی کے اوپر جو ہم نے کام کرنا ہے، اس کے اوپر مجھے امید ہے کہ یہاں سے ہمیں بڑا تعاون جو ہے وہ ملے گا۔ نمبر 2 پہ جو پھر میں آؤں گا سیاست دانوں کی طرف، رؤف بھائی، جو فلاحی آدمی ہوتا ہے، جو سوشل آدمی ہوتا ہے، جو فلانتھراپسٹ ہوتا ہے، وہ ٹکراؤ میں نہیں جاتا، وہ ہمیشہ اپنے لیے راستے تلاش کرتا ہے، وہ کانٹوں کی جھاڑیوں میں سے بھی بچ کے اس نے نکلنا ہوتا ہے اور وہ اپنی منزل کی طرف جو ہے وہ رواں دواں رہتا ہے۔ مشکلات بھی ہمیں آئیں گی، ابھی بھی چھوٹی موٹی ہیں، لیکن ہماری جو منزل ہے وہ اللہ کی رضا ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالی ہم نے تھوڑی محنت کی ہے، اللہ نے ہمیں زیادہ کامیابیاں دی ہیں، اور ہمیں مزید محنت کرنی چاہیے، ہمیں مزید ٹیم بنانی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم بنائیں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ لیٹ ہونے میں بھی اتنا کوئی حرج اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے آہستہ آہستہ کہ کون لوگ جو ہیں وہ ان کا وین کون سا ہے، وہ کتنی دلچسپی لے رہے ہیں، تو یہ جو 10 20 30 لوگ جو ایک بورڈ جو بنے گا، بڑا سمپل سے ہمارے اصول ہوں گے، کوئی نہیں اس میں کو ہماری منفرد بورڈ ہوگا جو ایک پاورفل بھی ہوگا، ویژنری بھی ہوگا، جس میں برابری بھی ہوگی، جس میں ہر انسان جو بورڈ ہے اس کی بات کی اہمیت بھی ہوگی۔ تو انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، کولیکٹیو ایفرٹ اور کولیکٹیو سوچ سے ہی مسائل حل ہو سکتے ہیں، ریسورس ہمارے پاس موجود ہیں، ویژن کی ضرورت تھی، ایک کہتے ہیں کہ آگے چلنے کی ضرورت تھی، وہ اللہ نے ہمیں ہمت دی، توفیق دی، ہم نے شروع کر لیا، کوئی نہ کوئی کسی نے تو شروع کرنا ہوتا ہے نا، یہ ایک ایسی بنیاد جو ہے، اب آج سے ہم نہ بھی ہوں تب بھی یہ جو تحریک ہے یہ نہ رکنے والی ہے، یہ تحریک انشاءاللہ تعالیٰ پورے پاکستان میں جو ہے یہ اپنے حصے کی شمع جو ہے یہ روشن کرے گی۔ جہاں تک اس اسکول کی بات آپ دیکھیں، مجھے صبح جب میں نے دیکھا تو میں نے اپنے دوست خالد بسال کو فون کیا کہ یہ صورتحال ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے کہا آپ کی طرف سے ایک کمرہ، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے کہا بھائی ایک کمرہ تو آپ بنا دیں گے، لیکن بسال میں اور بھی تو محبت کا پیغام کس طرح پھیلایا جا سکتا ہے، وہ اب بسال سکھا ویلفیئر کی طرف سے ہی پھیلایا جا سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں کہ چند دنوں میں جو ہے یہ 70 سال میں اب وہ سکول 85 سے بنا ہوا ہے، 85 سے لے کر آپ دیکھیں اس سکول میں ایک کمرہ ہے، اب وہ اس کے اوپر تو 85 دن بھی نہیں لگیں گے، تو ہو سکتا ہے وہ گھنٹوں میں ہو جائے، حل ہو جائے۔ تو یہ ایک ایسا انقلاب ہے کہ 70 سال میں نہ گاؤں میں صاف پانی ملا ہے، نہ گاؤں میں صفائی کا انتظام ہوا ہے، نہ ہی گاؤں میں جو ہے یہ سب سے بڑا آپ کا جو محبت اور آپس میں بھائی چارے کا، آپ ہمارے گاؤں کے لوگ گروپ پہ جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں، آپ کے کرتے ہیں، ایک دوسرے کو بھائی بھائی بولتے ہیں، ساری برادریوں کے سارے لوگ، اور میں سمجھتا ہوں یہ اوورسیز جو ہیں یہ ہیروز ہیں، اوورسیز ہی اس ملک کو بدلیں گے، اوورسیز جو ہے، اور ہمیں سیاست دانوں کے ساتھ ٹکراؤ میں نہ آنا اور ان تنظیموں کو سیاست سے بچانا، یہ بڑے چیلنج ہوں۔ ان دونوں میں سے سب سے بڑا چیلنج ہمیں ہوگا کہ ان تنظیموں کو سیاست سے بچانا اور سیاست سے دور رکھنا۔ اگر وہاں سے ایک اچھا کوئی ایسا ماحول بنتا ہے، وہ لوگ میرا آئیڈیاز ہے کہ چوٹ میں جس طرح یہ اتفاق ہوا ہے، تو آنے والے دنوں میں کیوں نہ اوورسیز یہاں پہ بیٹھیں، اور جب وہ وہاں بیٹھ کے فیصلہ کریں گے تو انہی میں سے میں ان کے ساتھ ہوں گا۔ یہ نئی لیڈرشپ بھی بن رہی ہے، یہ صرف یہ نہیں ہے، یہ آپ کی نئی لیڈرشپ ابھر کے آ رہی ہے، ان کو بولنے کا موقع مل رہا ہے، ان کو کام کرنے کا موقع مل رہا ہے، ان کے ویژن کی سمجھ آ رہی ہے، ان کو دنیا دیکھ رہی ہے۔ یہ جو 72 کے اوپر جو لوگ آ رہے ہیں، پہلے تو آپ کے ایم پی ایم ایل اے آتے تھے ٹی وی کے اوپر، اب آپ کا سماجی کارکن جو ہے وہ آ رہا ہے۔ تو یہ ایک ایسا انقلاب ہے، اس کے ایک آدھ کو فائدہ نہیں ہے،
اس میں آپ کی لیڈرشپ نکل رہی ہے، اس میں آپ کی دنیا اور آخرت جو ہے وہ آپ کی سنور رہی ہے، اس میں آپ کے بچوں کو محفوظ بنانے کے جو منصوبے ہیں وہ ہیں۔ یہ ایک الحمدللہ یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک انعام ہے، اور میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ سارے جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پچھتائیں گے، آپ مزید ان تنظیموں کے ساتھ ابھی سے مل جائیں، جیسے وہ ڈھوک نئے لوگ کے دوست کہہ رہے تھے کہ مجھے ڈھوک نواں لوگ کہ مجھے بڑا افسوس ہے کہ میں نے اس کو چند مہینے لیٹ جو ہے وہ جوائن کیا ہے، تو وہ آپ نہ پچھتائیں۔ آپ کسی بھی گاؤں میں بیٹھے ہیں، آپ سن رہے ہیں 72 جو ہے یہ کیبل کے اوپر بھی منڈی بہلدین میں بہت سے ایریا میں آ رہا ہے، تو یہ ہے کہ آپ پچھتائیں گے، آپ جلدی سے جلدی لیٹ نہ کریں، اس قافلے کے ساتھ ایسے ہی ہے جیسے آپ آخری صف میں جائیں گے، اب پچھلے والی صفوں سے بہتر ہے کہ آپ دوسری تیسری چوتھی میں آ جائیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کے اس ضلع کو سنواریں گے، اللہ پاک کا یہ انعام ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں یہ پیغام ہے۔ ندیم اختر صاحب، آپ نے دیکھا کہ پہلے ہمارے گاؤں دیہاتوں میں یہ تھا کہ گلیاں نالیاں صفائی کے کام یہ جو ہے یہ بلدیاتی نمائندوں نے کروانے ہیں، سیاستدانوں نے کروانے ہیں، لیکن ایک تو ہمارے کاموں سے یہ پتہ چل گیا ہے کہ یہ نیکی کا کام جو ہے کسی کی وراثت نہیں ہے، فلاح کا کام کسی کی وراثت نہیں ہے، یہ کوئی بندہ بھی کر سکتا ہے، اور یہ ہم سب نے عملی طور پر کر کے سب کو دکھا بھی دیا ہے، اور ہم سب بھی اپنے اپنے گاؤں میں غیر جانبداری سے یہ کام آگے بڑھا رہے ہیں۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس موقع پر آپ کو اوورسیز کے لیے کوئی ایسا پیغام دینا چاہیے جس سے وہ زیادہ سے زیادہ موٹیویٹ ہوں، اور جہاں جہاں بھی ہیں اپنے اپنے گاؤں میں وہ اپنی اپنی ویلفیئر سوسائٹیوں کے ممبر بنے؟ جی راؤ بھائی، ضرور میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا۔ اوورسیز نہ کہ ڈھوکا سب کے میں اوورسیز کی بات کروں گا، بلکہ میں چاہوں گا کہ میں اپنے اہل علاقہ ارد گرد کے جو گاؤں ہیں، ہمارا منڈی بہاؤدین ہے، ہماری جیسے پہلے میں بات کر چکا ہوں کہ ہماری بیک بون، ہماری جو سپورٹو جو ہماری باڈی ہے وہ اوورسیز ہی ہیں، کیونکہ اوورسیز جو ہیں ان کی پشت پناہی کی وجہ سے جو ہے ہمیں ڈائریکشن مل رہی ہیں کہ ہم نے کس لیول پہ جا کے کام کرنا ہے، کس سٹیج تک جانا ہے، کتنے منصوبے ہم چلا سکتے ہیں اور کس حد تک ان کو ہم مکمل کر سکتے ہیں۔ اوورسیز کے لیے میرا جو ادھر اپنے دیہات میں بیٹھ کے جو پیغام ہے، کیونکہ اوورسیز کا زیادہ تر وقت فارن میں گزر رہا ہے، ابھی وہ وہیں ہیں، مقامی سطح پہ مسائل جو یہاں کے رہنے والے لوگ ہیں جو ہم ادھر فیس کرتے ہیں ان کو زیادہ پتہ ہوتا ہے۔ یہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ جو چھوٹے موٹے کام ہے نا، جن کا ہم پرسوں انتظار کرتے تھے، ہم سفارشیں ڈھونڈتے تھے، ہم 3 سال لائن میں لگے رہتے تھے ایک عرضی لے کے، یہ ہمارے لیے اب کوئی مسئلہ نہیں رہا، ہم یہ منٹوں میں کام کر سکتے ہیں، اور یہ ہمارے اوورسیز بھائیوں کی بدولت ہے۔ اور دوسری جو ہماری ٹیمیں ہمارے گاؤں کی سطح میں ہیں، ہمارے جو رضاکار ہیں، ہمارے جو اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کرتے ہیں، یہ ان کی بدولت ہے۔ اوورسیز کے لیے اسپیشلی میرا پیغام ہے پورے ضلع کی جو منڈی بہاؤدین کی جو اوورسیز ہیں ان کو بغیر سوچے سمجھے ان ویلفیئر کے کام کو دیکھتے ہوئے، لوگوں کے جذبات کو دیکھتے ہوئے ان کو فوراً آگے آنا چاہیے، فوراً ویلفیئر کو جوائن کرنا چاہیے، اور آگے بڑھ چڑھ کے ان کے جذبات ہمارے سامنے آنے چاہیے۔ اپنے جو جذبات ہیں ان کے اپنے گاؤں کے والے سے، اپنے علاقے کے والے سے وہ ہمیں گائیڈ کریں، ہمیں بتائیں، تاکہ ہم ان کی مدد سے ادھر ان کو سارا انجام دے سکیں، ان کو مکمل کر سکیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ ہم اپنی بات کریں ڈھوکا صاحب کی تو نومبر سے ہم نے سٹارٹ کیا، تو نومبر سے لے کر اب تک ہم نے جتنے کام کیے ہیں اتنے میں نے اپنی عمر میں نہیں دیکھے، کہ جس لیول پہ ہم نے کام کیے ہیں، جس گاؤں لیول پہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں لیکن یہ بڑی اہمیت، اس میں کوئی شک نہیں ندیم اختر بھائی، ہر گاؤں کی یہی صورتحال ہے، ویلفیئر کے جو کام ہے وہ انہی کمیٹیوں کے پلیٹ فارم سے بڑے منظم انداز سے اور بہترین انداز سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ خالد گجر صاحب، آپ چونکہ وہاں اس علاقے میں ہوتے ہیں اور آپ کے علاقے میں تقریباً ہر گاؤں میں ویلفیئر کمیٹی بن چکی ہے، ڈوک سارن میں بھی ہے، ڈوک نواں لوگ میں بھی ہے، ڈوک مالووال میں بھی ہے، ڈوک مراد میں بھی ہے، ابھی تک ڈوک جوڑی والے دوست جو ہے وہ انتظار کر رہے ہیں، پتہ نہیں ان کو کیا مسئلہ ہے، حالانکہ وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے بے شمار وسائل ان کو دیے ہوئے ہیں۔ اللہ کرے وہ بھی ویلفیئر کی کمیٹی بنائے اور اپنے لوگوں کی خدمت کریں۔
آپ ظاہر ہے اس علاقے میں ہوتے ہیں، تو آپ نے جو لوگوں کے جذبات ہیں ان کو دیکھا ہے، ان کے کیا جذبات ہیں اس ویلفیئر کمیٹی کے حوالے سے؟ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے یہ سود بند رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو کہ ہمارے شعور رکھنے والے نوجوان ہیں، خاص طور سے وہ ہمارے لیے محبتوں کا پیغام دے رہے ہیں، ہمارے ساتھ وہ جانی مالی تعاون دینے کو بھی تیار ہیں، وقت دینے کو بھی تیار ہے، اور وہ اب اپنا روشن مستقبل دیکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ جو نوجوان انہوں نے پچھلی وقت گزارا ہے انہوں نے یہ کام نہیں دیکھے، اور یہ جو ہم نے جو کام کیے ہیں چند ماہ کے اندر وہ نہیں دیکھے، وہ ہمارے ساتھ ہیں اور ان کے جذبات قابل قدر ہیں۔ بہت شکریہ جناب، آپ نے ان کے بارے میں آگاہ کیا۔ رضوان گندر صاحب، آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنا اختتامی میسج دیجئے ضلع منڈی بہاولدین کے اوورسیز کو اور بالخصوص ڈھوک قاسم کے اوورسیز کے۔ اپنا اسپیکر ان میوٹ کر لیجئے۔ جی، سب سے پہلے اپنے اختتامی الفاظ کا کہا، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، اور ناصر عباس تارڑ صاحب کا اور 72 نیوز کا، آپ نے ایک بار ہمیں پھر موقع دیا۔ اس پہ میں ڈھوک قاسم کے جو اوورسیز ہیں اور منڈی بہاولدین کے اوورسیز، خاص کر جو ڈھوک قاسم کے ہیں، میں ان سے دلی طور پر یہ درخواست کروں گا کہ آپ آئیں، یہ آپ کا اپنا گاؤں ہے، آپ کی اپنی جگہ ہے، آپ کا آبائی علاقہ ہے۔ اس کے لیے ہم اگر کچھ کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس کے فوائد، اس کے ثمرات سب کو ملیں گے۔ آپ اعتماد کریں، انشاءاللہ ہم نے وہ لوگ آگے لگائے ہیں جن پہ آپ کو مکمل طور پہ یقین اور بھروسہ ہے، آپ کو ہر چیز کا وہ حساب دے سکتے ہیں۔ میری درخواست یہ ہے کہ ہم نے جو ڈھوک قاسم کو ایک رول ماڈل بنانے کے لیے قدم اٹھایا ہے، جس میں ہمارا نیوز چینل 72 نیوز چینل بھی ساتھ دے رہا ہے، اس میں آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ ہم نے 4 ماہ میں اتنا کام کر کے دکھایا ہے۔ 1 سال آپ اگر ہمارے ساتھ مکمل طور پر تعاون کرتے ہیں، اخلاقی اور مالی تعاون کرتے ہیں، تو انشاءاللہ 2022 میں اسی مارچ میں آپ اس ڈھوک قاسم کو ایک صاف ستھرا اور مثالی گاؤں دیکھیں گے۔ یہ ہماری ڈھوک قاسم کی ویلفیئر کی جو 14 لوگوں کی کمیٹی ہے، ان کا یہ آپ سے وعدہ ہے کہ آپ ہم پہ اعتماد کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو ایک صاف ستھرا اور مثالی گاؤں بنا کے انشاءاللہ دکھائیں گے۔ ناظرین، آپ نے رضوان گندر صاحب کا اختتامی میسج سنا۔ وہ اوورسیز منڈی بہاولدین سے اپیل کر رہے ہیں اور خصوصی طور پر اپنے گاؤں کے اوورسیز سے اپیل کر رہے ہیں کہ آئیں، ویلفیئر کمیٹی کا حصہ بنیں اور اپنے گاؤں کی ترقی میں آپ بھی برابر کے شریک ہوں۔ یہ غیر جانبدار پلیٹ فارم ہے، یہ سبھی کے لیے کام کر رہا ہے اور اس کا کام صرف اور صرف خدمت انسانیت ہے۔ بہت شکریہ، آپ نے یہ میسج دیا۔ ناصر عباس تارڑ صاحب، اگر آپ آخر میں کوئی اوورسیز کے لیے اور ڈھوک قاسم کے لیے میسج دینا چاہیں۔ ایک کوٹیشن ہے وہ روس گاربر کی، اہم ترین چیز صرف ایک ہی ہو سکتی ہے، ممکن ہے بہت سی چیزیں اہم ہوں لیکن انتہائی اہم ایک ہی چیز ہو سکتی ہے، اور وہ ہے اپنے حصے کی شمع۔ یہ منڈی بہاولدین کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہم نے اسے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہر قسم کی سہولیات میسر ہوں تو ہمیں اپنے حصے کی شمع کو جلانا ہوگا، ہمیں اپنی مدد آپ کے تحت اپنے مسائل کو حل کرنا ہوگا۔ اب ہمیں مزید کسی سہارے کی طرف نہیں دیکھنا ہوگا۔ ہم انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم چیئرمین یونین کونسل ڈھوک قاسم کے ساتھ بھی پروگرام کریں گے اور ان سے ان کے خیالات جانیں گے، اور یقیناً ان سے یہ بھی درخواست کریں گے کہ وہ اپنی ویلفیئر کمیٹی کے ساتھ بھرپور تعاون کریں۔ اور ناصر عباس تارڑ صاحب، 72 نیوز اور ہم تو سبھی آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ کندھا ملا کے آگے بڑھیں گے، اور انشاءاللہ جہاں جہاں بھی ہماری مدد کی ضرورت ہوئی آپ ہمیں پہلی صف میں پائیں گے۔ اللہ کرے ہم اس مشن میں کامیاب ہوں، اور آپ بھائی جو کام کر رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب و کامران کرے۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے، انشاءاللہ اگلی بار پھر ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اجازت دیجیے۔